کسی باغ میں ایک بلبل رہتا تھا۔ یہ بلبل سارا دن اپنے ساتھیوں کے ساتھ فضاؤں میں اڑتا پھرتا شام کو اندھیرا پھیلنے سے پہلے اپنے گھر واپس آ جاتا۔ یوں اس کی زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ ایک دن بلبل اپنے ساتھیوں کے ساتھ اڑتے اڑتے جنگل کی طرف جا نکلا۔ جنگل کی نئی فضاؤں میں اڑتے ہوئے بلبل کو معلوم ہی نہ ہوا کہ وہ کس وقت اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ اپنے ساتھیوں سے بچھڑنے پر بلبل پریشان ہو گیا۔ اس نے واپس گھر جانے کا ارادہ کیا، لیکن وہ اپنے گھر کا راستہ بھول چکا تھا۔ گھر کا راستہ تلاش کرتے کرتے شام ہو گئی اور اندھیرا پھیلنے لگا تو بلبل کی پریشانی اور بڑھتی گئی۔ بلبل سارا دن اڑتے اڑتے تھک چکا تھا۔ وہ ایک درخت کی شاخ پر بیٹھ کر سوچنے لگا، اب رات کے اندھیرے میں اپنا گھر کیسے تلاش کرے گا؟ لیکن اس کی سمجھ میں کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ بلبل کو اپنی غفلت پر غصہ آ رہا تھا۔ اگر وہ اپنے ساتھیوں سے جدا ہو کر آگے نہ بڑھتا تو یوں راستہ بھول کر پریشان نہ ہوتا۔ بلبل ایک درخت کی شاخ پر بیٹھا چھپکے چھپکے رو رہا تھا۔ اتفاق سے ایک جگنو گزرا ادھر سے۔ اس نے قریب پہنچ کر بلبل سے رونے کا سبب دریافت کیا تو بلبل نے بتایا وہ اپنا گھر کا راستہ بھول گیا ہے۔ یہ سن کر جگنو نے کہا، گھبراؤ نہیں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ بلبل نے حیران ہو کر پوچھا، جگنو میاں، ہر طرف اندھیرا ہے، تم میری مدد کیسے کر سکتے ہو؟ جگنو مسکرا کر بولا، اگر رات اندھیری ہے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے روشنی دے رکھی ہے، میں تمہارے ساتھ چلوں گا اور تمہیں گھر تک چھوڑ آؤں گا۔ بلبل کو جگنو کی بات سن کر بہت حوصلہ ملا اور دونوں اکٹھے ہوا میں اڑنے لگے۔ جگنو آگے آگے روشنی کر رہا تھا اور بلبل اس کے پیچھے اڑتا چلا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بلبل کا گھر گھونسلہ آ گیا۔ اس نے مشکل وقت میں مدد کرنے پر جگنو کا شکریہ ادا کیا اور دعائیں بھی دی۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے خوش ہوتا ہے جو مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اس لیے ہمیں بھی سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ بلبل اپنے بچوں کو مل کر بہت خوش ہوئی۔ اس کے ننھے ننھے بچے اپنی ماما کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور وہ پریشان بھی تھے کہ ابھی تک ہماری مما گھر کیوں نہیں لوٹی، لیکن جب مما گھر واپس آئی تو بچے بہت خوش ہو گئے۔